ضبط کرتا ہوں تو ہر زخم لہو دیتا ہے، نالا کرتا ہوں تو اندیشہ رسوائی ہے۔ کچھ ایسے ٹاپکس آ جاتے ہیں، دل چاہتا ہے کہ گفتگو کریں بھی صحیح، بات کرتے ہیں تو پھر بھی تکلیف ہوتی ہے، اگر نہیں کرتے تو پھر بھی تکلیف ہوتی ہے۔ بدقسمتی سے میں نے ٹی وی کو آن کیا تو اسمبلی کا آخری اجلاس چل رہا تھا اور محترم وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف صاحب خطاب کر رہے تھے۔ میں دیکھنے لگ گیا کہ اس خطاب میں کوئی خاص باتیں ہوں گی، اپنے 16 ماہ کا جو ٹینور ہے اس میں جو کام کیے ہیں وہ باتیں گنوائیں گے، نالج میں بھی اضافہ ہوگا، مگر وہاں ایک ایسا نظام چلا ہوا تھا جیسے کوئی مسخرے قسم کے لوگ بیٹھے ہیں، کبھی کس کے اوپر بات کرنا، کبھی کسی کے اوپر بات کرنا، اور درمیان میں ایک ایسی بات کہی کہ مجھے سوئچ آف کرنا پڑا ٹی وی کا کہ الحمدللہ میں نے اپنے اس پورے ٹینور میں کسی سیاسی مخالف سے کوئی انتقام نہیں لیا، اور اسپیشلی کہا کہ کسی کو جیل نہیں بھیجا۔ اب یہ پتہ نہیں کون سی باتیں ہیں، یا تو یہ خود باتیں کر کے پھر ہنستے ہوں گے آپس میں، جو ان کی ایک کیبنٹ ہے، کہ کتنے بھولے لوگ ہیں، کیوں کہ نہ ان کا کوئی ہاتھ روکنے والا ہے، نہ ان کی کوئی زبان روکنے والا ہے، ہر جگہ پہ ان کا کنٹرول ہے۔ اور کم از کم یہ جو بڑے میڈیا ہاؤسز بیٹھے ہیں، اتنے بڑے بڑے نام ہیں، ان لوگوں کی ان باتوں کو تو اجاگر کریں۔ میں کہتا ہوں کسی سیاستدان کے اوپر اگر ایک ہفتہ جو کرپٹ ہے اس کے اوپر مسلسل پروگرام چلانا شروع کر دیں، یہ اپنی سیاست بھی چھوڑ کے یہاں سے بھاگ جائیں، مگر بدقسمتی کیا ہے کہ ہر ایک کے منہ میں کوئی نہ کوئی اس کی پسندیدہ نوالا چلا جاتا ہے۔ کسی کو کوئی ڈش پسند ہے تو کسی کو کوئی ڈش پسند ہے، اینڈ والی تو سب کو جو ڈش پسند ہے وہیں مل جاتی ہے اس کو۔ حق یہ بنتا ہے، اگر آپ پارلیمنٹ کے آخری خطاب جو وزیر اعظم کو ہوتا ہے، اگر قوم جاگنے والی ہو اور پوچھنے والی ہو تو وہ اپنی پوری کارکردگی کو بیان کرتا ہے، مگر ان صاحبان کے پاس کیا ہے کہ اپنے جو داغ تھے جو تو صرف وہ صاف کرتے رہے ہیں۔ اب کیا کریں، پھر یہی چہرے سامنے آ جائیں گے۔ آج سے کل سے ایک سلسلہ شروع ہو جائے گا، 1 سال کی جو فوتگیاں ہو گئی ہیں، یہ جو کلچر ہے ان کی فاتح خوانی شروع ہو جائے گی، پھر بھولے لوگ آ جائیں گے، اور غربت اتنی ہے کہ کسی کے پاس ٹائم بھی نہیں ہے کہ ان لوگوں کو وہ ڈسکس کرے۔ جس کے بچے بھوکے ہیں اس کو نواز شریف اور شہباز شریف سے کیا غرض، اس کو عمران خان سے کیا غرض، اس کو زرداری صاحب سے کیا غرض؟ بھوکے کو مشہور نہیں ہے 2 اور 2 4 روٹیاں، اب 2 اور 2 جس کی ضرورت ہے اس کو وہیں سمجھ آئے گا۔ اور حدیث نبوی ہے کہ غربت جو ہے اپنے شہر میں انسان کو اجنبی کر دیتی ہے، اور حتیٰ کہ غربت جو ہے وہ ایمان سے بھی پیچھے ہٹا دیتی ہے۔ کیوں کہ ایک وہ رشتے، خصوصاً اولاد کا جو رشتہ ہے، یہ تو خالق کی طرف سے ہے کہ خالق نے قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ جو اولاد ہے یہ آنکھوں کی ٹھنڈک اور دل کا میوہ ہے۔ اب جب آنکھوں کی ٹھنڈک پریشان ہوگی تو اسے کسی سیاسی سے کیا غرض ہے؟ مگر یہ جو بڑے اور صاحب ثروت اور بڑی گاڑیاں، کوٹھے اور بنگلے والے جو لوگ ہیں، خدا را ان کو بھی سوچنا چاہیے کہ ایک ملک کے اوپر ایک قرضہ در قرضہ در قرضہ پتہ نہیں کیا ہے۔ اب یہ قرضہ نہ میں نے لیا ہے اور نہ مجھ جیسے اور لوگوں نے لیا ہے۔ کم از کم یہ لوگ اگر کسی حلقے کا ایم این اے ایم پی ہے تو اس کے پاس آپ کے پاس ووٹ مانگنے کے لیے آتا ہے، تو کم از کم اس سے آپ لوگ اپنی کارکردگی پوچھیں، اور اگر یہ لوگ جلسے کریں تو ان جلسوں میں ایک اپنا پمفلیٹ دیں اور اس کے اوپر لکھا ہو کہ میں نے فلاں کیا ہے فلاں کیا ہے۔ اب یہ کوئی پروجیکٹ نہیں ہے کہ میں نے یہ یہاں سے ایک پل بنا دی ہے، ایک میں نے سولنگ دے دیا ہے، یہ ایسے گھٹیا کام ہے۔ یہ ایک چھوٹے سے مین کے 400-500 ووٹ لینے والے کونسلر کے یہ کام ہے، اور یہاں تک بات پہنچی ہے کہ یہ ایم این ایز اور ایم پی ایس جو ہیں یہ وہ کام کروا رہے ہیں۔ جب وزیر اعظم پاکستان اپنی لاسٹ جو انٹری ہے اگر اس قسم کی تقریر کرتا ہے تو پھر اللہ ہی حافظ ہے، اور یہ حقیقت ہے، بالکل یہ حقیقت ہے کہ ان لوگوں نے ہمیں ایک بھولا بنایا ہوا ہے، اور ہم مردہ قومیں یہی ہوتی ہیں کہ جو اپنے
سود و ضیاع کا حساب بھی نہیں کرتی، اور پھر ان کا انجام کیا ہوتا ہے؟ آلریڈی تو ہے مردہ، انجام کیا ہے کہ ہماری جو نسلیں ہیں وہ مٹ جائیں گی، ان کی جو نسلیں ہیں وہ یہاں نہیں کسی اور ملک میں آگے چلتی جائیں گی۔ ضبط کرتا ہوں تو ہر زخم لہو دیتا ہے، نالہ کرتا ہوں تو اندیشہ رسوائی ہے۔